Hello and welcome everyone to my channel which is Sam, the true way of life with a new video. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کا آغاز کریں، آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں اس نئے سال کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا۔ اے باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے پچھلا پورا سال ہماری حفاظت کی۔ پیارے خداوند، اسی طرح اس نئے سال میں بھی ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، تو ہمیں اپنے مطابق چلانا، تیرے کلام کا بیج ہمارے دل میں بویا جائے اور تیرے اس کلام کے بیج سے ہم ایک پھلدار درخت بنیں۔ اے باپ، تو ہمیں حکمت اور طاقت عطا کر تاکہ ہم تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیاں تبدیل ہوں اور ہم سب پاکیزگی کی زندگی گزارنے والے بنیں۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کیا کرو۔ اگر ہم کلام مقدس کو پڑھیں تو خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اور نہ صرف اپنی صورت پر بنایا بلکہ اسے اپنی جیسی خصوصیات بھی عطا کیں، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ انسان سے خدا کا جلال ظاہر کیا جائے۔ لیکن جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو وہ خدا کا جلال ظاہر کرنے میں ناکام ٹھہرے۔ لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا میں انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے خدا کا جلال ظاہر کیا۔ یعنی انسان کو پیدا کرنے میں خدا کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے جلال کا وسیلہ بنے۔ اس لیے تمام مسیحیوں کا فرض ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کے جلال کے لیے کریں۔ بعض اوقات ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ کام خدا کے جلال کے لیے ہے یا نہیں تو ہم بہتر نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور یوں خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بدنوں سے بھی خدا کا جلال ظاہر کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کی تعلیم پر چلیں۔ جیسا کہ پولس رسول کہتے ہیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی پولس رسول نے کہا ہے، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ اس لیے ایک مسیحی کی زندگی کا مقصد کھانا پینا، روپیہ پیسہ کمانا، کامیابی و کامرانی حاصل کرنا نہیں، بلکہ خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ اور جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا ہے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ یعنی جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو وہ ایک بے عیب برہ تھا جس نے خدا کا جلال ظاہر کیا۔ یسوع مسیح کی زندگی کا ہر ایک لمحہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ یعنی یسوع مسیح نے ہمیں ایک مددگار سے نوازا ہے، یعنی روح القدس، جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہمارے بدنوں سے بھی اس کا جلال ظاہر کیا جائے۔ اسی سبب سے پولس رسول نے کہا ہے، تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کیا کرو۔ یعنی ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں، وہ گٹکا کھاتے، شراب نوشی کرتے اور طرح طرح کی برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کے جلال کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ شیطانی کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم مسیحی ہیں یا مسیح کو جانتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کاموں سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں، نہ کہ ان دنیاوی چیزوں میں پھنسے رہیں۔ ہم اس کے حکموں پر عمل کر کے ہی اس کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارا چال چلن خدا کے کلام کے مطابق ہوگا تبھی لوگ ہمارے وسیلہ سے خدا کو جانیں گے اور ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کیا جائے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے
تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ اور ہمارے چال چلن میں نہ صرف ہمارے اعمال بلکہ ہمارے زبان کی پاکیزگی بھی آتی ہے۔ اگر ہمارا دل پاک ہے تو ہماری زبان بھی پاک ہوگی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ اس لیے ہماری زبان کو پاکیزہ ہونا چاہیے، جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہماری زبان پاکیزہ نہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا تو یہ غلط ہے۔ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے، اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارک باد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے چال چلن کو بھی درست کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے بھی راست باز ٹھہرتا ہے۔ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے، اور ہمارے اعمال کسی دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث، جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے، تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے، چنانچہ میں سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کو جھوٹا کلام یا جھوٹی خوشخبری بتا رہا ہے تو ہم اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو منع نہ کریں، بلکہ اس کا مقصد خود میں سے خود غرضی کو ختم کرنا ہے۔ اور جیسا کہ پولس رسول واضح کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنا فائدہ تلاش کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں: خود کو فائدہ پہنچانے والے، مکڑے کی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے والے، اور شہد کی مکھی کی مانند دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا شمار کس قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر کام صرف ذاتی مفاد کے لیے نہ کریں، بلکہ یہ کہ اس سے دیگر لوگوں کو کیا مفاد حاصل ہوگا۔ ہمیں قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اپنے نہیں بلکہ دیگر لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسروں کی۔ اور اس کے علاوہ ایک حقیقی مسیحی ہوتے ہوئے ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ ہم غیر نجات یافتہ لوگوں کو خدا کی خوشخبری دیں۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو یسوع پر ایمان لانے کی ترغیب اور ہمیشہ کے زندگی کے متعلق بتاتے ہوئے زندگی گزاریں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی ڈاکٹر نے کسی بھی طرح کے مرض کے علاج کے لیے دوا ایجاد کی ہے تو وہ اس دوا کے متعلق دوسروں کو نہ بتائے تو وہ بڑا بے وقوف ہے۔ بالکل اسی طرح سے گناہ ایک خطرناک بیماری کی طرح ہے۔ اس بیماری میں مبتلا انسان کو ابدی زندگی کی بشارت نہ دینے والے کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے کہ میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اس سے آخری دن پھر زندہ کروں۔ ہمیں چاہیے کہ پولس رسول کی مانند اندھیرے سے روشنی، موت سے زندگی اور ہلاکت سے نجات کی خوشخبری پھیلاتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اور جیسا کہ پولس رسول کہتے ہیں، اگر خوشخبری سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری بات ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حالت میں کھاتے پیتے یا کام کے دوران ایسے لوگوں کو جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے ان کو یسوع کے بارے میں بتائیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ خداوند خدا کی خوشنودی کے لیے زندگی بسر کریں۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کرنا چاہیے کہ جب ہم کھائیں پئیں یا اٹھے بیٹھیں یا جو بھی کام کریں ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اور ہماری زندگی کے وسیلہ سے
لوگ خداوند خدا کی تمجید کریں اور اسے جانیں تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ایک بار پھر دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کا مطالعہ کریں اور تیرے کلام کے بھیدوں میں سے کچھ نیا سیکھیں۔ اے باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں اس کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا۔ اے باپ، تمہیں حکمت اور طاقت عطا کر تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ تمہارے بند سے ان کو کھول دے اور ہماری ذہنوں اور سوچوں کو پاک بنا تاکہ ہم تیری نظر میں مقبول ٹھہریں، ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ اے باپ، تیرے حضور منت کرتے ہیں تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم تیری راہوں پر چلیں، نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں بلکہ تیری اور بڑھتے جائیں۔ اے باپ، تمہارے ذہنوں اور سوچوں کو پاک بنا، تیرے حضور منت کرتے ہیں تمہارے منہ پر اپنے نگہبان ٹھہرا تاکہ ہم جو بھی بولیں تیری ہی مرضی کے مطابق بولیں، ہماری زندگیوں میں ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اے باپ، تیرے حضور منت کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو کوئی بیمار ہے، اے باپ تو ان سب کو چھو اور اپنے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے ان سب کو شفا بخش۔ جس کسی نے اپنی فریادیں تیرے حضور رکھی ہیں، اے باپ تو اسے اپنے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے پورا کر، ان سب کی زندگیوں میں معجزات ہوں۔ اے باپ، یہ سب تیرے نام کو پہچانیں اور تیرے جلال کے لیے ہی کام کریں، تو ہمیں حکمت اور طاقت عطا کر تاکہ ہم سب کی زبانیں پاک ہوں، ہماری زندگیوں سے کرواہٹ جاتی رہے اور تیرے پیار بھری زندگی ہمارے دلوں میں سما جائے۔ اے باپ، ہم جو بھی کام کریں تیری مرضی کے مطابق ہو۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبھی کو برکت دے۔ خدا کا فضل، یسوع مسیح کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ ہو، آمین۔